السلام علیکم ویورز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، آج کی اپڈیٹ ایک اپڈیٹ ایسی ہے وچ ریمائنڈز می آف 80s، جو اس وقت کی سیاست تھی پنجاب میں اور مرکز میں جو کنفلکٹ تھی جس نے ساری حدیں عبور کر لی تھی۔ پنجاب میں میاں نواز شریف صاحب سی ایم تھے اور مرکز میں محترمہ بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر آف پاکستان تھی۔ کے پی کے ہاؤس میں توڑ پھوڑ اور ریاستی جبر پر آئی جی اسلام آباد سمیت 500 مختلف سرکاری افسران پر مقدمہ درج کرنے کا ایف آئی آر درج کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ یہ ایف آئی آر جو ہے یہ پشاور میں درج ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسلام آباد میں بھی اس کی اپلیکیشن دی جائے گی ایف آئی آر کی، جس کے چانسز کم ہے کیونکہ وہاں کا آئی جی جو ہے رضوی، وہ تو ظاہر ہے اس کو نہیں چاہے گا کہ ہو سکے۔ اور یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے، یہ کے پی کے کی کابینہ نے آج اس فیصلے کی منظوری دی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اور جو ایک ریاستی جبر ہو رہا ہے اسی تناظر میں ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن جو ہیں وہ جو سیاست کی کشیدگی ہے اس میں اضافے کا سبب بنیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی تو ظاہر ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے پروٹیسٹ تو گائے بگائے کر بھی رہی ہے۔ ابھی پھر انہوں نے ہفتے کے دن سوابی میں بڑے جلسے کا اور سٹ ان کا جو ہے اعلان بھی کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے ججز کے ہاؤس رینٹ اور جوڈیشل الاؤنس میں اضافے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس سمری کو قائم مقام صدر جو ہیں اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب، انہوں نے سائن بھی کر دیا ہے۔ ہاؤس رینٹ جو سب سے پہلے 68,000 روپیہ تھا اس کو 3.5 لاکھ کر دیا ہے، اور جوڈیشل الاؤنس جو تھا سپریم کورٹ کے ججز کا وہ پہلے 3,42,000 تھا، اس کو بڑھا کر 10,90,000 روپیہ کر دیا گیا ہے۔ اچھا، ٹرمپ کی کامیابی پر ہمارا میڈیا کچھ زیادہ ہی وائبرنٹ ہے، لیکن اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی بے چینی اور حکومتی جو ہے خوف وہ بڑا نمایاں نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہمیں خواجہ آصف ہو، رانا ثناء اللہ ہوں یا کوئی اور وزراء ہوں، ان کے بیانات جو ہیں وہ عجیب و غریب بیانات ہیں، اور which shows کہ یہ اندر سے خوف زدہ ہیں، کیونکہ ٹرمپ کے جیتنے پر جس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں، ایک جانب جو ہے وزراء جو ہیں انکلوڈنگ سی ایم پنجاب ٹرمپ مخالف جو ٹویٹس تھیں ان کو کل ڈیلیٹ کر رہے تھے۔ احسن اقبال نے بھی کی، خواجہ آصف نے بھی کی، مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی کی، اور دوسری جانب امریکہ مخالف بیانات شروع کر دیے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ کیا اس قسم کے بیانات دے کر آنے والے دنوں میں پاکستانی یہ جو حکومت ہے جس کی کریڈیبلٹی جو ہے مشکوک ہے، وہ اپنے لیے مشکلات تو نہیں کھڑا کرنا جا رہی؟ یا پھر اگر ہم کہیں کہ ہمارے ہم پلہ کوئی ملک ہوتا تو اس کے خلاف اگر بیانات دیتے پھر تو بات بنتی تھی، لیکن انفارچونیٹلی امریکہ، جس کی ہم نے 1950-51 سے جو لیاقت علی خان کا پہلا دورہ تھا، جو انہوں نے دورہ روس کینسل کر کے امریکہ کا دورہ کرنا آپٹ کیا تھا، اس کے بعد ہماری حالت کا تو کچھ کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے ہمارے ماضی کے حکمران جس طریقے سے اوبے کرتے رہے ہیں، اور جس طریقے سے ہمارے حکمرانوں کو جو سیک کیے ہوں یا دوسرے ہوں، ان کی انٹرفیرنس، امریکن گورنمنٹس کی انٹرفیرنس، اور پھر ان کو جو ہے یہاں سے لے کے جانا، یا پھر محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی یا نواز شریف جیسے لیڈروں کو بھی 2007 تک جو پاکستان کی سیاست میں دوبارہ ان کرنا، وہ بھی امریکن جو ہے ان کے مرہون منت تھا۔ تو اس تناظر میں اس کے بعد ڈسکس کریں گے آج کہ یہ جو بیانات ہیں کیا حکومت ٹرمپ کے جیتنے پر خوفزدہ ہے۔ ہم نے آج اور کل دیکھا کہ کملا ہیرس جو ہے، کملا یا کاملا وٹ ایور ہر نیم از، انہوں نے شکست کا اعتراف بڑے اوپن ہارٹیڈلی کیا، اور اس کے بعد میں تو کم از کم یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ کیا ہمارا انسٹیٹیوشنز اتنے مضبوط کبھی ہوں گے؟ کیا ہمارا الیکٹورل سسٹم اتنا مضبوط ہوگا کہ پاکستان میں بھی کبھی ایسا ہو سکے گا؟ کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو ہارتی تھیں تو وہ بھی الزام لگاتی تھیں، نواز شریف ہارتا تھا وہ بھی الزام لگاتا تھا، ابھی جو 2018 میں الیکشن ہوئے اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی الزام لگاتی رہیں، اب 2024 میں
پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا. تو کاش کہ کبھی ایسا ہو سکے، لیکن اس کے لیے ہمارے انسٹیٹیوشنز کو جو ہے ان میں سے ڈی پولیٹیسائز بھی کرنا پڑے گا، کیپیسٹی بڑھانی پڑے گی، اور ان کا جو ہے کریڈیبلٹی بڑھانی پڑے گی. پاکستانی سیاست میں انتہا کی کشیدگی، یہ پولرائزیشن ہے. یہ بھی ڈسکس کریں گے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور اس کا حل کیا ہے. اڈیالہ جیل حکام کا عدالتی احکامات کے باوجود عمران خان کے ساتھ سیاسی ملاقاتوں سے انکار. وہاں کے جو سپرنٹ یا ڈپٹی سپرنٹ ہے وہ ویورڈ ہے اور وہ کسی کی بات نہیں سن رہا. عدالتی احکامات، ہائی کورٹ اسلام آباد کے بھی آرڈرز ہیں، لیکن ہی از ناٹ لسننگ ٹو اینی ون. اور وہ ظاہر ہے کہ روڈ بند کر دی جاتی ہے، ریاستی آپریشن کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. تو کیا سوچنے پہ ہم مجبور ہیں کہ کیا موجودہ حکومت اپنے لیے مستقبل کا گڑھا کھود رہی ہے، کیونکہ یہ وقت ان پر بھی آنا ہی آنا ہے. کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جو حکومت میں تھے جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو پھر ان کو ظاہر ریاستی آپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کیا میاں شہباز شریف اور ان کے ہم نوا جو ہیں وہ اپنے لیے مستقبل کا گڑھا کھود رہے ہیں؟ کیا ان کو کسی نے یقین دلا دیا کہ تا حیات آپ جو ہیں اقتدار میں رہیں گے؟ ویسے ان کو یقین خود ہی ہو جاتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اقتدار میں آ گئے ہیں تو پھر ہم نے جانا نہیں. لیکن پھر جب اقتدار سے جاتے ہیں تو کچھ تو باہر بھاگ جاتے ہیں اور کچھ پھر اندر چلے جاتے ہیں. پنجاب بھر میں اسموک کی بدترین حالت ہے اس وقت. ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح لاہور کا جو انڈیکس تھا وہ 800 سے تجاوز کر گیا تھا، ویراز ہمارے ہمسائے ملک میں جس پہ مریم نواز شریف صاحبہ الزام لگاتی ہیں وہ 400 سے نیچے تھا. تو اس لیے یہ بھی ان کا جو ایک استدلال ہے کہ یہ ڈینگی انڈیا سے آ رہا ہے وہ بھی غلط ثابت ہو چکا ہے. اور اس کے ساتھ اسموک جو ہے وہ انڈیا سے آ رہا ہے، وہ استدلال جو ہے وہ غلط ثابت ہو چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈینگی کی وبا بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، جس کو صرف اور صرف جو ہے پنجاب حکومت کی کا جو ہے ناقص ترین کارکردگی، اسپیشلی ہیلتھ کی جو منسٹری ہے، اس کی ہم ناکامی قرار دیں گے. انٹروڈکشن کراؤں گا اپنے مہمانوں کا جو آج میرے ساتھ ہیں. منیر احمد بھٹی صاحب ہیں، ہمارے ریگولر گیسٹ ہیں. بھٹی صاحب ویلکم ٹو دا شو. رضا نور ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں، انالسٹ بھی ہیں. رضا ویلکم ٹو دا شو. اور اس کے ساتھ عبداللہ ظفر صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں یہ بھی. تو ویلکم ٹو دا شو جی. بھٹی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. کے پی ہاؤس میں، کے پی کے ہاؤس جو اسلام آباد میں جو ہوا آپ نے پچھلے دنوں دیکھا، توڑ پھوڑ بھی ہوئی، پھر اور بڑا کچھ ہوا. تو اس پر آئی جی اسلام آباد، جن کے اوپر پہلے بھی جو ڈی اے جی لاہور آپریشن تھے، ان کے اوپر بہت الزامات ہیں کہ انہوں نے ٹریس پاس کے کیسز کروائے، عورتوں کو جو اریسٹ کیا، ان کی بے حرمتی کی. اس کے بعد ہی بیکیم آئی جی آف اسلام آباد اور وہاں بھیج دیا گیا. تو وہاں پہ بھی ان کے اوپر یہی الزامات لگ رہے ہیں. تو اسلام آباد جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے انہوں نے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا فیصلہ کیا. آپ کا ٹیک اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ نے بات کی آئی جی اسلام آباد کی، تو آئی جی اسلام آباد جب لاہور میں تھے یا مختلف اضلاع میں رہے تو انہوں نے بہت بڑے کارنامے کیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئی جی صاحب نے کہا کہ تھانوں کی آپ نے وہ کرنی ہے، اس کی بناوٹ سنسار کرنی ہے. تو انہوں نے وہ جو گورنمنٹ نے پیسے دیے تھے وہ سارے کھا گئے. اور جب ایک انسپیکٹر صاحب نے آئی جی صاحب کو یہ کہا کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، آپ نے مجھے پنشمنٹ دے دی، تو اس نے کہا کہ آپ نے جو آپ کو جو پیسے بھیجے تھے آپ نے کیوں نہیں لگا؟ انہوں نے کہا جی میرے تھانے میں صرف 50,000 روپے آیا تھا، اور اس 50,000 میں آپ دیکھ لیں کہ میں نے کتنا کام کروایا. اس کے ساتھ 2-3 اور انسپیکٹر تھے، انہوں نے بھی اظہار خیال کیا. انہوں نے کہا سارے اس طرح پیسے نہیں ہیں. پھر انہوں نے ان کو بلایا اور کہا کہ مجھے 2-3 دن میں پیسے کا انتظام کر کے دے. اور پھر وہ انتظام نہ ہو سکا، اور پھر وہ تھانوں کی جو تھی نا وہ رینویشن جو کرانا تھی وہ مختلف لوگوں سے جو سابق حیثیت سے ان سے کروائی گئی متعلقہ تھانوں سے. تو یہ ان کا ریکارڈ ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ گل کھلاتے ہیں. یہ ڈی پی او قصور بھی رہا، جو زینب کیس تھا جی اس جی کے جی پہلے جو کیسز ہوئے تھے انہوں نے ان کو چھوڑا تھا، جی تو وہی جو بعد میں پھر یہ ثانیہ ہوا تھا. جی. تو اب حکومت نے اپنی مرضی سے انہیں آئی جی اسلام آباد لگایا، حالانکہ ان سے سینئر لوگ بھی تھے. تو ظاہر ہے کہ جو بھی آئی جی لگے گا وہ حکومت کی جو ترجیحات ہوگی اس کو رکھے گا.
اب کے پی کے ہاؤس میں جو انہوں نے جو کیا، حکومت نے کیا، ہمیشہ جو ایسا سے ہوتا رہا ہے کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ مخالفین کو کچلنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی ہے. تو اب اس حکومت کا بھی جو فرض ہے کہ وہ بھی ان کے خلاف کچھ نہ کچھ کریں. یہاں تک ایف آئی آر کی بات ہے تو ایف آئی آر درج ہوگی اسلام آباد کے اندر. جو جس جگہ پہ وقوع ہوا ہے اسی جگہ پہ ایف آئی آر ہو سکتی ہے، کسی اور جگہ نہیں ہو سکتی قانون کے مطابق. لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تو وہاں کے جو منسٹرز تھے اور لیجسلیٹر ایم پی ایز وغیرہ تھے ان کے ساتھ بھی کیا، سو مچ سو کہ وہاں پہ جو پروٹوکول کی پولیس تھی کے پی کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ، ان کے بھی لوگوں کو انہوں نے زبردستی جو ہے قید و بند کی وہ جو ہے سزائیں دیں. اور پھر وہ جب ان کی بیلیں ہو گئی تو پھر ایک ڈرامہ آپ نے دیکھا کہ وہ قیدی وین کے اوپر جو ہے وہ بھی نچایا گیا جو بہت بری طرح فیل ہو گیا. دیکھیں جی، حکومت کچھ بھی مطلب کر سکتی ہے. انہوں نے جو کیا ہے اس کی سزا انہیں ضرور ملے گی. اب تو وہ مطلب اقتدار میں ہیں، صاحب حیثیت ہیں، اور اس کے بعد جب وہ حکومت جائے گی تو دیکھنا ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. لیکن بڑی صاحب یہ بھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد میں بھی جو ہے اپلیکیشن دیں گے. بالکل. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ پشاور کے رہائشی لوگ یا کے پی کے لوگ ہیں، اگر وہ ان کی سنوائی وہاں نہیں ہوتی تو وہ پشاور میں ایف آئی آر ہو سکتی ہے. میرے خیال میں قانونی کوئی ایسا ہے جس جگہ پہ وقوع ہوتا ہے ایف آئی آر سر اسی جگہ پہ ہوگی. اچھا، وہ سوابی اور وہ ساتھ ہی ہے نا، بارڈر لائن ہے. جس جگہ پہ ہو، کیونکہ وہ کے پی کے ہاؤس جو نا وہ اسلام آباد میں ہے، وہاں پہ توڑ پھوڑ ہوئی، وہاں پہ جو بات ہوئی تو وہ متعلقہ تھانے کی جورسڈکشن ہے، اسی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کریں. رائٹ. رضا، آپ کا ٹیک اس کے اوپر کہ آئی جی اسلام آباد اور 500 مختلف سرکاری افسران اور دیگر لوگ جو ہیں ان پر مقدمے کا فیصلہ کیا، کے پی کے کی کابینہ نے فیصلے کی منظوری دی ہے. تو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایف آئی آر ہے وہ اسلام آباد میں ہی ہو سکتی، پشاور میں نہیں ہو سکتی. لیکن انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ اسلام آباد میں بھی ہم اپلیکیشن دیں گے، لیکن یہ پشاور میں جو آئی جی کے خلاف ایف آئی آر ہم درج کریں گے. وہ بات ہے نا، جیسے عمران خان کہتا ہے ایک تو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہے، دوسرا پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. اچھا، پتہ نہیں ان کو کس نے اختیار دے دیا ہے کہ ان کو کوئی متفقہ قرارداد پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ کے پی ہاؤس میں جو حملہ ہوا ہے اس کے خلاف یہ ایف آئی آر درج کرائیں گے. اگر اتنی ہمت ہے تو جا کے تھانے میں درخواستیں دے کے ایف آئی آر درج کرا لیں. اتنا کون سا بڑا مسئلہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آئی جی کے خلاف اسلام آباد میں اتنا ایزی ہے کہ وہ ایف آئی آر درج کر لیں گے؟ بالکل ایسی بات ہے. تو وہ کورٹ میں چلے جائیں. بالکل پہلے درخواست تو دینا، کچھ کریں. کے آرڈرز مانے جاتے ہیں؟ بالکل مانے جاتے ہیں، کیوں نہیں مانے جہاں جاتے. پہ ججز کہتے ہیں کہ آپ بیان دیں سیاستدانوں کو اور گھر چلے جائیں. نہیں ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. آپ یقین مانیں کورٹ کا وہ حیثیت ہے کہ راتوں رات عمران خان کو ڈائری اٹھا کے گھر سے باہر جانا پڑا تھا. اسی طرح نواز شریف لوگوں کو بھی ملک بدر کیا ہے انہی عدالتوں نے. سلیکٹڈ جسٹس ہے نا. نہیں سلیکٹڈ ججز نہیں. یہ تو ایک بڑی چھوٹی سی چیز ہے. دیکھیں جہاں تک ایف آئی آر کی بات ہے نا، تو ایف آئی آر کا جو اپروپریٹ فورم ہے وہ صرف اسلام آباد ہے، اور اسلام آباد کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کون سے ایسا لا پاس کریں گے، کون سی ایسی نئی آئینی ترمیم لائیں گے جس کے تحت یہ کے پی میں ایف آئی آر درج کرانا چاہیں گے. کے پی میں تو نہیں ہو سکتی انلیس کہ جج صاحب ایف آئی آر درج کرنے کے بعد کیس کے پی میں ٹرانسفر کر دیں. کیس ایک دوسرے صوبے سے دوسرے صوبے ضرور ٹرانسفر ہو سکتا ہے، لیکن ایف آئی آر یہاں کی اکرنس ہے اسی جگہ پہ ہوگی. لیکن یہ کے پی کے کی پوری کیبنٹ بیٹھی ہے، انہوں نے فیصلے کی منظوری دی ہے. There must be some legal point. No, there is never a legal point. That's why there are so many legislations that have been struck down by the court of law. یہ جس طرح ان کے پہلے laws struck down ہوئے ہیں کورٹ سے، اس طرح یہ ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات کہ یہ تو اتنی محنت بھی نہیں کرتے کہ پڑھ بھی سکے. انہوں نے لکھا کہ اپنی قراردادوں میں آپ کو تو بہتر پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے اسمبلیز میں. وہ تو سیشن میں بیٹھتے ہی اپنے. پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی آئی جی یا پولیس افسر جو ہے اس کو مادر پدر آزادی ہے کہ وہ جس کو مرضی لاک اپ میں پھینک دے، جس پہ مرضی ایف آئی آر لانچ کر دے، جس کی مرضی ماں بہن کو جو وہ اٹھا کے اور ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کر دیں. دیکھیں یہ جو پولیس ہے نا بہت زیادہ آؤٹ آف دا کنٹرول ہے، اور یہ پہلے بھی تھی. لیکن یہ جو 2 سال ہو گئے جب سے 9 مئی کے واقعات ہو گئے، پولیس کو کنٹرول، سچی بات بتاؤ تو عدالتوں پولیس تو 9 مئی سے پہلے پھر بھی کچھ سمجھدار تھی. کچھ پولیس جو ہے نا اگر واقعی کسی سے ڈرتی ہے نا تو وہ اس سے ڈرتی ہے جس سے باقی سب ڈرتے ہیں، ورنہ باقی اور ان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے پولیس کا. اور یہ بات میں یہ کہہ رہی کہ عدالتوں میں آگے پولیس کہتی ہے
کہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پولیس کے متضاد بیان. آئی جی تو بہت بڑی بات ہے نا, یہاں پہ ایس پی لیول پہ ہی ان کا جو ڈرنا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. ان کو صرف ایک ڈر ہوتا ہے ان کی نوکری نہ جائے بس, اس کے لیکن علاوہ آپ کی اس بات سے میں ڈس ایگری کروں گا کہ آئی جی کسی زمانے میں بہت بڑی بات ہوتا تھا, بڑی ٹاورنگ پرسنالٹیز جو ہیں وہ آئی جیز ہوتی تھیں, اور موجودہ جو آئی جیز ہیں میں ان کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا, آپ کو وہ تو میرا خیال میں ان کی تو پروموشنز ہی غلط ہوئی ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ تو ابھی کل ایس پی تھے تو آج آئی جی لگے ہوئے ہیں, یہ اب تو ایسے ہیں تو اس لیے. لیکن جہاں تک بات ہے نا آئی جی, یہ جو پولیس کے ریڈز ہیں, انلیگل ریڈز اور انلیگل اریسٹ, یہ سیاسی نہیں بلکہ کتنا انفارچونیٹ ہے کہ ہمارا آئی جی پنجاب جو ہے وہ ٹک ٹاکر بنا ہوا, وہ تو ہماری وزیر اعلیٰ بھی بنی ہوئی ہے. نہیں وہ ہمارے ایس پیز کو روکتا بھی نہیں ہے, وہ تو ہماری وزیر اعلیٰ بھی یہی ساری پولیس ہی بنی ہوئی, ساری پولیس ساری بنی پولیس ہوئی. ہی ٹک ٹاکر بنی ہوئی. لیکن جہاں تک بات ہے نا کہ پولیس کی, یہ تو سیاسی بات کریں نا, اب یہ عام لوگوں کے ساتھ بھی یہ سب کرنا شروع کر دیا. وکیلوں کے گھر نہیں سیف, آپ دیکھیں نا وکیلوں کے گھروں پہ ریڈز ہو رہی ہیں. تو پھر آپ وکیلوں کی گروپ بندی کی وجہ سے ہوا نا. نہیں ہمیں تو خوف آتا ہے, یقین مانے ہم کیس نہیں پکڑتے ایسے کہ 9 مئی کے کیس کرتے ہیں وہ وکیلوں کے گھر میں آ جاتے, اور ایسا ہوا ہے, اصل میں ہوا ہے. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہی ہوں, جب آج سے 2 سال پہلے 9 لیکن یہ اعظم نذیر تارڑ اور احسن بون جیسے لوگوں نے وکلا کو خریدا ہے تو یہ ہوا نا. ایسی کوئی بات نہیں ہے, خریدا نہیں ہے انہوں نے, ووٹ کی طاقت سے ضرور خریدا. ووٹ جیسے آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, ان کی بیک گراؤنڈ بھی پتا ہے, یہ بات تو نہ کریں آپ. میں اس پہ کچھ نہیں کہہ نہیں کہنا چاہیے نا آپ کو, سچ نہیں بولنا میں چاہیے. دیکھیں it's a long debate which can run along میں. لوگوں کو بڑا الزام لگانا بہت آسان ہے, بہت آسان ہے الزام لگانا, لیکن اصل آپ کو نظر آنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک آج کا گروپ نہیں ہے, ان کی محنت اور یہ اسما جنگیر سے چلتا آ رہا ہے, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ خدارا اسما جنگیر سے میرا بڑا ریلیشن تھا. یہ احسن بون اور اعظم نذیر تارڑ کو تو کمپیئر نہ کریں. یہ اگر انفارچونیٹلی ان کے پاس اس گروپ کو ہیڈ کرنے کا آ گیا ہے تو ان کو اور ان کا تو زمین آسمان کا فرق ہے. میں آپ کو صحیح بات کر رہا ہوں. اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کے ساتھ اسپیشلی, وہ ظاہر ہے کہ اس بات سے میں آپ سے ایگری کروں گی کہ وہ جب لکھ رہا ہے, ظاہر ہے کاتب لکھ رہا ہے. دیکھیں جب آپ ایک منسٹیریل پوسٹ پر ہو تو میرا خیال میں یو شوڈ ریزائن فرام دا لیڈرشپ آف دا لائر, کیونکہ لائر شوڈ بی این انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوٹ. تو اس بات سے میں ایگری کرتی ہوں کہ اگر آپ نے سیاست یہی تو آپ غلط کہتی ہیں. وہ منسٹر بن کر سارے جو گورنمنٹ کے فنڈ ہیں وہ بار کونسلز کو دے کے تو وکلا کو خریدا جاتا ہے, وہی تو رزلٹ آتا ہے. جی عبداللہ مجھے بتائیے گا کہ کے پی کے ہاؤس میں جو توڑ پھوڑ ہوئی, آپ نے بھی دیکھی, ہم نے بھی دیکھی, اور آئی جی اسلام آباد سمیت مختلف سرکاری افسروں پر یہ جو مقدمے کا فیصلہ کے پی کے کی کابینہ نے منظوری دی ہے, آج کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ لیگل اسپیکٹ بتا دیجئے. لیگل اسپیکٹ تو یہی ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بات کیا ہے کہ جدھر کاز آف ایکشن ارائز کرتا ہے, لیگل اسپیکٹ بھی اسی کے ساتھ ہے کہ جدھر کاز آف ایکشن ارائز کرتا ہے ادھر اسی جورسڈکشن میں ہم جو ایف آئی آر جو فائل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ کچھ کیسز ہیں, یا جیسا کیس لا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جدھر کے اب اگر کوئی کمپلیننٹ ہے وہ جس سٹی کا ہو تو وہ اپنے سٹی میں بھی وہ ایف آئی آر جو ہے وہ لاج کر Here سکتا comes ہے. the point. Yes. اگر وہ کاز آف ایکشن ادھر تک ایکسٹینڈ ہو رہا ہے, تو اگر وہاں تک وقوع جا رہا ہے, ایکسٹینڈ ہو رہا ہے کہ وہ پراپرلی سیریز آف ایونٹ ہوتا ہے, جیسے کہ کے پی ہاؤس سے نکال کے اغوا کر کے کے پی چھوڑا ہے, پھر ہو سکتا ہے اگر کے پی وہ اپنی مرضی سے کیا, پھر یہ پنجوتا کو یہاں سے اغوا کر کے انہوں نے کے پی کے علاقے میں چھوڑا. پنجوتا کا جدھر دل چاہے وہ ایف آئی آر کٹا لے, اس کا کاز آف ایکشن ہے. وہ یہی ہے کہ وہ سیم اکرنس تھی نا, وہ سیم کاز آف ایکشن تھا, وہ جہاں سے انہوں نے اٹھایا تھا وہاں سے لے کے جہاں پہ وہ لے کے گیا, جہاں سے وہ جدھر جدھر بھی لے کے ادھر ساری جو ریسٹرکشن آتی ہے اس سارے علاقے میں وہ کہ ایف آئی آر جو فائل ہو سکتی ہے. تو اب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ ہے, اور اس کے جو اثرات ہیں وہ ہماری پالیٹکس کے اوپر بہت برے نہیں ہوں گے؟ جی نہیں, پالیٹکس کے اوپر ہے اثرات, آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کیا چل رہا ہے سارا کچھ. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی چیز غلط ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی میں کسی بھی جگہ تو اس پہ ظاہری بات ہے آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے. تو قانونی طریقہ کار اختیار کرنا اس حساب سے مجھے لگتا ہے کہ بہترین ہے. ڈو یو تھنک کہ اس سے کچھ جو پولیس شتر بے مہار کی طرح ایکشنز ہیں ان کے کچھ فرق پڑے گا کہ کوئی ایف آئی آر سے فرق نہیں پڑے گا؟ ایٹ لیسٹ ہمیں ٹرائی تو کرنی چاہیے, لیکن اس کے بعد یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب ہماری عدالتیں اس بات پہ وہ کیا سٹینڈ لیتی ہیں اور کیا فیصلہ کرتی ہیں اور کیا نہیں کرتی. کیوں بڑی صاحب, مطلب آپ کو زیادتی کوئی بھی کرتا ہے, اگر آپ میرے سے کرتے ہیں میں تو ہمارے پاس لیگل رائٹ ہے کہ ہم آپ کے اوپر ایف آئی آر بھی کرائیں یا آپ مجھ پہ کرائیں, تو پھر کیوں نہ یہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ امپلائیز پر ہوتا رہا, پولیس پہ بھی ہوتا, اور میرے خیال پولیس کی خرابی کی وجہ بھی یہی کہ ان کا جو
इंटरनल जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है उसको इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। आप एग्री करते हैं मेरी इस बात जी से? बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। पंजाब की पुलिस बल्कि पूरे पाकिस्तान की पुलिस ये ऐसी पुलिस है कि जो दुरुस्त नहीं हो सकती। ये महकमे की ट्रेनिंग होनी चाहिए और उनसे ट्रेनिंग होनी चाहिए जिन्होंने बावल नगर में इन्हें ट्रेनिंग दी। आपने देखा था बावल नगर में कि क्या किया इनके साथ। मैं कहता हूँ अभी एक छोटी सी बात है कि हमारे लाहौर में एक वकूआ होता है सर, और अंडर एज बच्ची जनाबली वो उसका निकाह पढ़ाया जाता है। तो मैंने उसमें जुर्म ऐड करने के लिए मैंने उसमें FIR जो हमारा तहरीर सगात थी उसमें लिखा, लेकिन थाना इस्लामपुरा की पुलिस ने वहाँ पे डिप्टी शिप्टी और दूसरे तीसरे किसी ने कहा जी ये कौन सा जुर्म है। मैंने कहा जी ये एक्ट है, कम उम्र की शादी एक एक्ट है। लेकिन उसके बावजूद 1.5 महीना लगा, कभी इंस्पेक्टर के चक्कर, कभी डिप्टी साहब के चक्कर नारकली में, कभी जनाब वो SP साहब वहाँ पे बैठती है उनके चक्कर। तो ये मैं ये समझता हूँ कि एक वकील को भी ये पागल देते हैं कर, ये लोग हैं ही पागल। ये लोग वक्त को सलाम करते हैं, खा कोई भी हुकूमत हो, ये उसकी साइड करके सिर्फ अपनी नौकरी पक्की करते हैं, ये कानून पे नहीं चलते। मैं कहता हूँ कि इन्हें हर महीने आर्मी में जाना चाहिए कोर्स करने के लिए, और आर्मी से हेड आने चाहिए जो इनकी दुरुस्ती करें। वो मुशर्रफ साहब जब आए थे आपको याद है, कर्नल तो उन्होंने पूरे एरियाज में लगा दिया। आपने देखा कि जो पुलिस की हालत है लाहौर में, लॉ एंड ऑर्डर, बल्कि पूरे पंजाब में आप देख लेंगे किसी जगह पे आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। आप गरीब आदमी थानों में जाते हुए डरता है, और ये IG साहब सर सारा दिन फिल्में बना के लोगों को दिखाते रहते हैं, वो सारा दिन जो ना वज़ीर आला के पीछे पीछे। तो आपको ये पुलिस को भर्ती किया गया है अवाम की खिदमत के लिए। अवाम टैक्स देती है तो इन्हें पैसा मिलता है। अब अवाम के टैक्स के साथ ये लोग क्या करते हैं, यकीन मानो कि जब थाने में किसी की बात नहीं सुनना चाहते, एक डिप्टी की क्या हैसियत होती है, SP की क्या हैसियत होती है कि वो जनाब बात ही नहीं सुनता। लेकिन आप देखें ना बड़ी साहब, जब आप एक SHO को खैर छोड़ दिए, वो तो बादशाह है, आप एक ASP को या SP को और DSP को आप बहुत महंगी गाड़ियां देंगे, AC वाले रूम्स देंगे, तो फिर और ये तो ला महल्ला उनमें आएगी। मैं कहता हूँ जी वो ASI के खिलाफ कंप्लेन लेके हम गए SP के पास, और वो ASI जो ना वो खट्टू सा, उसने मतलब ऐसी अपना गामन सा बंदा, वो उसने वर्दी पहनी और SP ने कोई बात तक नहीं की। मैंने कहा इससे पूछे तो सही कि FIR हमने कराई है, 1.5 महीना हो गया, इसने बंदे क्यों नहीं गिरफ्तार की, और SP ने कुछ भी नहीं, कोई बात तो फिर वही आ गई ना, क्यों रिदा बाकी नहीं करती है बात नहीं कि इंटरनल हर डिपार्टमेंट की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी होती थी। हम माजी में देखते रहे स्टूडेंट लाइफ में सजाएं भी होती थी इनको, ये जो है उसके बाद ये फारिग भी होते थे नौकरियों से। अब तो हम ये सुनते ही नहीं है। इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं सर, अब इन्होंने एक DIG साहब लगाए हैं जो पुलिस के खिलाफ शिकायतें सुनते हैं, इंक्वायरी करते हैं और पनिशमेंट देते हैं। तो एक दिन मेरी उनके साथ मुलाकात हुई थी, तो मैंने कहा था कि आपका ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है, आपकी इंटेलिजेंस, इसको 2 किस्म का रखिए, जिस तरह आर्मी में होता है, नेवी में होता है या दूसरी फोर्सेज में होता है। 2 किस्म की सिक्योरिटी होती है। एक जो होती है वो कोई गलत काम करता है तो वो मुतलका अफसर को इमीडिएट बॉस को रिपोर्ट करते हैं। एक वो होती है जो खुफिया होती है, तो वो कहना नहीं जी वो हमारी स्पेशल ब्रांच है, ये वो क्या, तो कोई इसको ठीक करना नहीं चाहता। तो सियासी ड्यूटियां देती है, कोई पुलिस को ठीक करना नहीं चाहता। जो है, और मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की पुलिस और खासकर पंजाब की पुलिस ठीक हो ही नहीं सकती जब तक इन्हें डंडा ना किया। आप क्या समझती हैं कि इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम को अगर दोबारा इंश्योर किया जाए, और बड़े ऑनेस्ट किस्म के, जैसे अभी DIG साहब का ये बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता क्या नाम था उनका, तो अच्छे ऑफिसर्स भी हैं, बहुत सारे हैं जिनको सैक किया गया हुआ है, साइडों पे फेंका गया है, जिनको इनकी जुबान में कहते हैं खुडे लाइन लगाया गया। जी बिल्कुल। तो अब आप मतलब मुझे बताइए कि अगर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम 100% किया जाए तो क्या पुलिस के निज़ाम में बेहतरी की कोई गुंजाइश है? हम जैसे पुलिस की हिस्ट्री देखते हैं कि एक जमाना था जब IO लेवल के लोग SI SHO तक ना आप वकील बात ही नहीं करते थे, या आम लोग बात नहीं करते कि चलो ये बदतमीज है, हम जाके SP से बात करते ना, तमीज से टेबल टॉक करके आराम से तहजीब से अपना मौक़िफ़ रखेंगे, SP भी 2 बातें सुनेगा, तमीज से हमारा वहीं पे ग्रीवियंस सॉल्व कर देगा। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 2012 से लेके 12 तक 15 तक ये सिस्टम रहा है। 2014 तक SP एक तमीजदार तहजीब
नसीबदार शख्स समझा जाता था। एसपी को अदालतें बुलाती थी, तमीज से आता था। और सुपीरियर सर्विसेज में से जी बिल्कुल ऐसी बात mostly थी, आते थे। डीएसपी तक भी ठीक था। अब जो है, अब मैं कहती हूँ आईओ थोड़े से इंसान के बच्चे हो सकते हैं, थोड़े से बेहतर हो सकते हैं। अब जो एसपी और एसपी से जो ऊपर डीआईजी और आईजी में तो जाए ना, आईजी एसपी लेवल का बंदा आपने आईजी बनाया हुआ है, डीआईजी बनाया हुआ है। रीजन क्या उनको बहुत सियासी ज्यादा भर्तियां, बहुत सियासी तो खैर सियासी आप लोग एलिवेट करते हैं। आप मुझे बताएंगे कौन सी उम्र है कि आप बगैर किसी एक्सपीरियंस के एसपी से अगले 5 साल बाद आप आईजी लगे हुए? ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं देखा था। लेकिन उनको फैसिलिटीज जो दी गई है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उनको जिस किस्म के वे ऑफ लिविंग है उनका, जितनी महंगी गाड़ियां हैं और जो प्रोटोकॉल है एसीज और ये वो भी खराबी का बायस बनी है वो जी। भी है, लेकिन इसमें आपको मजे की बात है, तो अगर आप कोई भी एसपी निकाल लेना जो सीएसएस करके है, आप उसकी हिस्ट्री देखें ना, इंजीनियर होंगे, डॉक्टर डेंटिस्ट होंगे। होंगे, डॉक्टर्स होंगे, तो भाई उधर तुम कुछ कर नहीं सके, इधर 4 किताबें रट के तो एसपी लग गए, आगे आके क्या करना है? दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग व्हिच खैर वो देखें ना, वो तो गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज है ना बहुत जी। गंदी पॉलिसी। चले हम आगे चलते हैं, थोड़ा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हाउस रेंट और जुडिशल अलाउंस में आज इजाफा कर दिया। सदर मुमलिकत जो इस वक्त कायम मकाम हैं गिलानी साहब, उन्होंने साइन कर दिए हैं। हाउस रेंट जो है 68,000 से 3.5 लाख और जुडिशल अलाउंस 10,90,000 कर दिए गए जजेस का। तो आपका टेक जी इसके ऊपर? इसके ऊपर महंगाई तो बहुत हो गई, ये बात तो आप माने, क्योंकि पैसों का तो पता नहीं चलता। जैसा कि आपने देखा है कि डॉलर कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया रिसेंटली, तो उस वजह से महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को मद्देनज़र रख के जो इनकी अलाउंसेस हैं वो ज़्यादा की हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में कंफर्टेबल लाइफ तो दी जाती है जजेस को ना जी, कि उनकी प्रॉब्लम्स कोई ना हो, ताकि वो इजीली जस्टिस कर सके। लेकिन इसके अलावा हमारे जजेस जो अदलिया का निज़ाम है उनको भी कोई जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और अदालती कानून या अदालती जो फैसले हैं वो मेरिट पे करने चाहिए, जिससे बेशक वो अलाउंसेस लेते हैं लेकिन एटलीस्ट वो फैसले मेरिट पे करें, इससे अवाम को भी ताकि फ़ायदा हो सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो तो मेरे ख्याल में जो केसेस उनके पास जाते हैं नीचे से होते हुए, उनसे आम आवाम को तो प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट थिंक कि मतलब ऐसा कुछ है, क्योंकि उनकी जो आम आवाम को इससे प्रॉब्लम एक ये प्रॉब्लम है कि अब जब अपील लगती है तो उस अपील को एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, उसे मतलब को डिले कर देते हैं। तो कोई भी अगर केस लगा है सुप्रीम कोर्ट में तो वो उसे डिले कर देते हैं और अपील जो बर वक्त सुननी चाहिए उसे वो अब तो बढ़ा तो दिए उन्होंने, 17 से 34 कर दिए वो अब जजेस देखते हैं, वो जब आएंगे जजेस फिर देखते हैं कि अब लेकिन ये सारी ज्यादा खराबी जो डिले की है वो तो लोअर जुडिशरी में ना जी आपके। जो अगर आप परसेंटेज निकालें तो वो मेरे ख्याल में 70-80% जो है केसेस जो पेंडिंग है वो लोअर जुडिशरी में है। वो लोअर जुडिशरी की इस वजह से है कि जो लोअर जुडिशरी में है वो जजेस की तादाद कम है, और दूसरी बात वहाँ बढ़ानी चाहिए ना जी, तादाद बढ़ानी चाहिए, और उसके बाद हाई कोर्ट में भी जजेस की जो है वो तादाद कम है। अब तो पंजाब में देखे ना, लाहौर हाई कोर्ट में 60 जजेस होने चाहिए, आपको ज्यादा पता होगा 35 आई थिंक 35 हैं, ऑलमोस्ट आधे हैं। तो ये तो फिर जाहिर है कि जिन्होंने एलिवेट करना है उनकी आता है ना जी। रिदा कैसे देखती है ये जो अलाउंस बढ़ाया गया है और हाउस रेंट बढ़ाया गया है? वैसे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे ही है कि जजेस की लाइफ जो है वो बड़ी कंफर्टेबल की जाती है ताकि उनको किसी किस्म की मुआशी प्रॉब्लम ना हो और वो आसानी से जो है अपना काम जो है इंसाफ मुहैया कर सकें। देखिए बिल्कुल जैसा आपने कहा कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, अलाउंसेस बढ़ते हैं, लेकिन 63,000 से 3,40,000 इतना ज़्यादा 200%। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद में, लाहौर की बात ही आप कर लीजिए, इस्लामाबाद में 68,000 में तो मेरे ख्याल 5 मरले का घर नहीं मिलता होगा। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और मैं इस बात से 100% लाहौर में भी मुश्किल से 50-60 हज़ार का मिलता है। इस बात से 1000% एग्री करती हूँ। जहाँ तक जजेस की तनख्वाह की बात करें ना, तो आप मुझे सच्ची बात बताएं, मेरे ख्याल में आपकी सैलरी भी ज्यादा, आपकी मंथली इनकम ज्यादा होगी ये जो जजेस को पे करते हैं। इस बात से आप एग्री करेंगे? किसी एंकर की सैलरी ज्यादा होगी जो जजेस को पे करते हैं, और जितना इंसाफ वो करते हैं और जिस तरह सुबह से लेकर रात तक काम वो करते हैं। इंसाफ का तो उनका और उनका देखे ना जी, वो तो मेरे ख्याल में एक जज जो बन जाता है
उसका और उसके रब का मामला हो जाता है। केस सुनने की बात है, आते हैं आप देखें ना सुबह ये पूरे का पूरा पंजाब सूबा 20 22 35 जजेस पे चल रहा है। अब वो 60 क्यों नहीं बनाते आप? वो वही तो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन जहां तक बात है ना 65,000 से 350 में जाना, this लेकिन ये shows- सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं कहते हैं। हाई कोर्ट के जजेस, इससे नहीं, हाई कोर्ट के नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के है। हाई कोर्ट के जजेस के भी लॉन्सेस बढ़े, इतने ही बढ़े हैं 200%। आज तो नहीं बढ़े मेरे ख्याल। आज बढ़े जी? नहीं, आज कल तो कल परसों की बात। जी बढ़े हैं, बिल्कुल बढ़े हैं। इसमें देखिए जो ये इसमें बुराई कोई नहीं है, बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इसमें हुकूमत का मैलिस नजर आता है कि हुकूमत को और कोई चीज नजर नहीं आ रही और कोई मसला नहीं नजर आ रहा है। यहाँ पे लोग महंगाई से मर रहे हैं, आप देखें बेशक उनके लिए मुश्किल है, लेकिन देखें जब आप एक स्टेट में आते हो ना, जब जो इस्लाम का प्रिंसिपल है वो ये है कि आपने अपने जजेस को कंफर्टेबल इंडिपेंडेंट लाइफ देनी है ताकि वो बाकी इन्फ्लुएंस से फ्री हो सके। लेकिन जब एक पाकिस्तान है ना, इधर जजेस वेल एस्टैब्लिश्ड करियर छोड़ के आते हैं तो वो इस लाइफ को कबूल करते हैं, वो रिजा, कबूल करते मेरे हैं। 4-5 जो दोस्त हैं लाहौर जी, हाई कोर्ट के, और बल्कि एक सुप्रीम कोर्ट के भी जज जो मेरे बड़े पर्सनल दोस्त हैं, लेकिन मुझे एक दफ़ा, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने एक बात की थी कि जितनी सैलरी हमें मिलती है इतनी तो हमारी जो फीस है एक मुकदमे ऐसे की ही है। वो 25% है उससे। बिल्कुल दुरुस्त कोई है शक ये अगर बात। हम वकालत करें तो इससे 75% जो है ना ज्यादा, अगर 25 लाख ले रहे हैं तो 1 करोड़ रुपए हमारी फीस हो। 100% बात होता है, लेकिन जो मैं कहना चाह रही हूँ, आप देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने आप कहा कह ना- रही हैं कि केसेस कम सुनते नहीं हैं नहीं वो? नहीं, मैं ये नहीं, देखें आप जब जुडिशरी में आते हो ना, आप उसको कबूल करते हो, आपको अगर तनख्वाह कबूल नहीं, आप आज रिजाइन कर दो, आपकी वकालत बहुत चलेगी। लेकिन वंस यू हैव, आप इस जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा, आप जहाद कर रहे हो, और ये वाकई जहाद है, मैं इस पे कोई दो राय नहीं है, बहुत मेहनत नहीं, का वो काम तो है। याद कर रहे हैं, उनकी फैमिली तो नहीं कर रही। चले जो भी है, वो ये वाकई काम मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल है। और लेकिन देखें ना, फिर ऐसे ही तो नहीं ना, एक काजी का मर्तबा अल्लाह के सामने इतना बड़ा, तो ये इनकी तनख्वाहें बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और वही बात Right. कि दिस इज नथिंग, लेकिन बात ये कि हुकूमत के पास, मेरा ये मौकफ है, आजकल के जमाने में हुकूमत के पास इख्तियार नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको इस पे है कि इख्तियार जो है वो किसी और जो है ऑटोनोमस बॉडी हो और उसके पास हो। आपको एक और मजे की बात बताऊं, जजेस जो कमा रहे हैं ना, वो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के टैक्स से आ रहा है, ये कोर्ट फीसों से ही पूरा हो जाता है। जो हमारी कोर्ट फीस है तो वो अपना कमा रहे हैं, वो तो कमा भी अपना रहे हैं, आपको उल्टा जी कमा बड़ी के साहब, देंगे। ये इनकी एक पॉइंट समझ आती है कि सही है ये, क्योंकि मैं भी इस बात का मतलब हामी हूँ कि उनकी लाइफ कंफर्टेबल होनी चाहिए, उनको कोई मौशी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जजेस को, चाहे वो जुडिशरी लोअर लेवल की हो या सुप्रीम कोर्ट की। इनका जो इख्तलाफ है कि जी वो हुकूमत के हाथ में नहीं होना चाहिए कि उनके अलाउंसेस बढ़ाए और ये बढ़ाए, तो फिर कौन बढ़ाएगा? नहीं जी, वो तो हुकूमत ही करेगी, हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत के पास ही पैसा होता है, कौन बढ़ाएगा। बात यह है कि आवाम ये पूछना चाहती है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हजरात की तनख्वाहें और अलाउंसेस में इजाफा कर दिया। ठीक हाई हो कोर्ट के एक जज की तनख्वाह 20 लाख माहाना से तजावज़ कर, ठीक हो, ये तो नेट है जो उसे मिल रहा है, बाकी उसका टेलीफोन का खर्चा, उनको पेट्रोल का फैसिलिटीज दिलाता है। गाड़ियाँ फैसिलिटी दूसरी हैं, तो उससे अंदाज़ा करें कि वो कितना। मैं कहता हूँ और बढ़ाएं, लेकिन वो उस गरीब आदमी के बारे में सोचें। अभी टीचरों की तनख्वाहें काट रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में जो लोगों की तनख्वाहें बनती हैं वो कम इतनी बढ़ती नहीं जितनी काटते हैं, तो उनके लिए भी सोचना चाहिए। उनका ये सोचेंगे ना जी, जजेस सोचेंगे। जजेस क्या सोचेंगे जी? जजेस आप अपने बारे में सोचेंगे। चेयरमैन सेनेट चलें, साहब ने आगे चलते हैं। अपने लिए बहुत सारी मराहत रख ली, तो जब वो करेंगे और MP MN ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली जी, सेनेट ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली, तो जजों की तनख्वाहें बढ़ गई, तो कौन सी बात तो भट्टी साहब वहीं पे आ जाती ना। फिर अगर आप MNA MPA सेनेटर्स की बात करते हैं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी तो अवाम ने करनी होती है ना। अवाम भी तो 5 साल अपने ही मैं कहता हूँ इस्तेसाल कराते हैं और फिर उनके नारे भी लगाते हैं। सर, अवाम टैक्स देती है, अवाम को राइट है, इंडिपेंडेंट है अवाम। अवाम ये मुतालबा करना चाहती है कि ये हमारे जो हम टैक्स देते हैं उसमें सहूलियात देखें। मेडिकल की कोई सहूलत नहीं है, किसी भी हॉस्पिटल में जाएं वहाँ पे तमाम अखराजात बंदा खुद करता है, तमाम मेडिकल खुद करता है। लाहौर में एक शेख जैद हॉस्पिटल था, बड़ा म्यारी था, अब वहाँ पे कोई रंग रोगन नहीं है, कोई टेस्ट फ्री नहीं है, कोई कुछ नहीं। वो उसको ऑटोनोमस बॉडी बना दिया ना, प्राइवेट कर दिया। CBC सर बना दिया, लेकिन हुकूमत ने फंड तो देना है। अब जो मुलाजिम सारी 20-30 साल सर्विस करता है उसका टैक्स कटता है, मेडिकल का कटता है।
اب جب وہ پینشن آتا ہے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں. بڑی صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آئین کے پہلے 25 آرٹیکلز جو ہیں وہ عوام کی ویلفیئر اور عوام کو سہولیات کے اوپر ہے, لیکن انفارچونیٹلی کسی کے اوپر بھی عمل نہیں ہوتا. ہم آگے چلتے ہیں. مجھے ذرا یہ بتائیے گا عبداللہ بھائی کہ ایک جانب تو ہمارے جو حکمران ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں مین منسٹر سے, کیا حکومت ٹرمپ کے جیتنے پر خوفزدہ ہے؟ ان کو کیا خوف ہے؟ جو ابھی تو وہ 20 جنوری کو اوتھ اٹھانا ہے انہوں نے, اور اس سے پہلے یہ بیان بازی بھی شروع ہو گئے. کوئی کہتا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی جو عمران خان ہے ان کو وہ لے جائے, اگر وہ مانگتے ہیں تو دے دیں. کوئی کہتا ہے جی ہم ان کی بات کیوں سنیں گے, امریکہ کو, خواجہ آصف صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو ایک جانب تو آپ اپنی ٹویٹس جو ہیں ماضی کی وہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں, دوسری جانب امریکہ مخالف بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. حقیقت کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ حکومت کافی زیادہ بخلاہٹ کا شکار ہے, جیسا کہ وہ جس طرح کے منسٹرز بیان دے رہے ہیں, اس کے بعد پرانی ٹویٹس 2016 کی وہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں. جیسے خواجہ احسن تھے شاید, مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے, احسن اقبال نے کی ہے, مریم نواز شریف صاحبہ نے کی ہے, جی انہوں نے, خواجہ آصف نے بھی آج کی ہے. جی انہوں نے ٹویٹس ڈیلیٹ کیا. اس سے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ کافی زیادہ بخلاہٹ کا شکار ہے. لیکن اس میں اب یہ بات بھی ہے کہ اب جس طرح سے اب ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں, اب وہ اپنی ایک نئی پالیسی بنائیں گے, اور اس پالیسی کے تحت وہ اب کس طرح چلتے ہیں وہ اب دیکھنا پڑے گا. لیکن ان کے پاس تو دیکھیں نا جی, ان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق تو آخری چانس ہے نا, 2 دفعہ وہ اب بن گئے, اور میرے خیال میں جو باتیں کر کے آئے وہاں کے عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ جنگ بندی کی جائے, جنگ نہ کی جائے, اور ان کا جو ہے وعدہ بھی یہی تھا. جیسا کہ وہ یہی بیانیہ تھا ان کا کہ ہم جتنی بھی جنگ بند کرائیں گے, جنگیں ہوں گی وہ ہم بند کرائیں گے, اور پیس ہوگا مطلب کہ ہر طرف. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بڑا سپارٹ آدمی, تیز آدمی ہے, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جو غزہ کی جنگ ہے آلموسٹ یہ اپنے منطقی انجام کی طرف پہنچ چکی ہے, ظاہر ہے اس کو بند تو ہونا ہی تھا. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ جو اس نے اس کو کیش بھی کروایا. تو اب جیسے کہ جب لاسٹ ٹائم عمران خان پی ایم تھے تو انہوں نے, ٹرمپ نے اور انہوں نے مل کے طالبان میں جو وہ تھا, طالبان انخلا جو ہے افغانستان سے, تو وہ صرف اسی وجہ سے تھا کہ ٹرمپ اور عمران خان کے اچھے ریلیشن تھے. اور اب جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ چاہیں گے کہ عمران خان کو اب مزید قید میں رکھا جائے. لیکن اگر آپ پرانی بات کر لیں, تھوڑی سی ہم بات کر رہے ہیں وداؤٹ سپورٹنگ اینی باڈی, تو اب وہ افغانستان کے بھی وہ حالات نہیں ہیں, اور پاکستان کا ظاہر ہے, ظاہری بات ہے جس طرح اب افغانستان میں اتنے سال جنگ رہی ہے اس سے کافی زیادہ تباہی ہوئی. اب ظاہری بات ہے 1-2 سال یا 3-4 سال سے تو کچھ نہیں ہوگا, ایٹ لیسٹ 5-10 سال لگیں گے, اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اپنے ٹریک پہ آئیں گے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی ایفلیشن, ان کی محبت, ان کی دوستی کوئی رنگ لائے گی؟ انشاءاللہ ضرور. جی مجھے یہ رضا بتائیے گا کہ کیا ٹرمپ کے انتخابات جیتنے پر یہ حکمران خوفزدہ ہیں ہمارے, کیونکہ ابھی تو میرے خیال میں غیر مناسب ہے اور غیر ضروری جو ہے بیانات دیے جا رہے ہیں ان کے خلاف یا ان کی فیور وٹ ایور. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے وفاقی وزراء کو اتنا لاؤڈ ہو کر سامنے آنا چاہیے, کیونکہ ابھی تو 20 جنوری کی ڈیٹ بھی دور ہے, ابھی تو وہ سارا پائل اپ ہونا ہے, اور اوتھ بھی ٹرمپ نے 20 جنوری کو اٹھانا ہے. تو اس کے بعد میں یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خوف ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امیجیٹلی اس کے جیتنے پر آپ اپنی پرانی ٹویٹس بھی جو ہیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, لیکن جیسے میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اتنا وائبرنٹ ہے کہ یہ کچھ آپ کو ڈیلیٹ نہیں کرنے دیتا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ظاہر ان تک بھی پہنچ گئے ہیں, ان کی انٹیلیجنس دنیا کی سب سے مضبوط انٹیلیجنس ہے. دوسری جانب ہم کہہ رہے ہیں امریکہ کیا بھی دے گا تو اس کی ایسی کی تیسی. اصل مجھے لگتا ہے ان کو اتنی زیادہ چاپلوسی ہے نا ایسے لوگوں کی آؤ بھگت کرنے کی جو پاور میں ہوتے ہیں, کہ انہوں نے بس دیکھا ٹرمپ جیت گیا تو انہوں نے کہا بس ہماری بازی نہیں ہارنی چاہیے, تو ہم لوگ اسی وقت ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کی عقل اتنی ہے, اس سے زیادہ ان کی عقل نہیں ہے, کیونکہ نہ یہ خود آئے ہیں نہ یہ خود جاتے ہیں, نہ خود اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہیں. سچی جو بات ہے, انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ ٹرمپ نام کا ایک بندہ تھا, یہ صدر بن گیا امریکہ کا, ہم نے ان کے خلاف بات کی تھی, چلو آج ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اس سے زیادہ ان کی عقل نہیں ہے, خصوصاً ہماری وزیر اعلیٰ کی, کیونکہ اگر عقل ہوتی نا تو وہ کوئی آج مثبت کام کرتی, نہ کہ یہ ٹک ٹاکس بنا لیں, سفائر پہ جا کے تصویریں کھچا لیں. میڈم ہمیں ایسے کام گھریلو عورتیں کرتی ہوئی بہتر لگتی ہیں. آپ ایک صوبے کی وزیر اعظم ہیں, آپ اس کو کنٹرول کریں. یہ بچوں کو پیار کرنا, دودھ پلانا, ان حرکتوں سے باہر آئیں, یہ ان کی مائیں بھی پلا لیں گی. آپ یو آر ناٹ دیئر مدر, یو آر دا مدر آف دا پروونس.
آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے, ایڈمنسٹریٹ کرنا ہے, یہ جھوٹی دو پیار کے بول دی. تو اس طرح یہ اس قسم کے لوگ ہیں, ان کو اتنی, میں سچی بتا رہی ہوں آپ کو, تو کیونکہ ان کو عادت ہے پاور میں لوگوں کو دیکھنے کی, پاور والے لوگوں کی بات ماننے کی, تو انہوں نے, ان کو لگ یہ تھا کہ کمیلا ہیرس ٹھیک نہیں ہے. ویسے تو آپ اگر دنیا کی پالیٹکس دیکھیں تو وہ بھی پاورفل کے ساتھ ہی ہے نا جی. آپ طاقت جس کے پاس ہے اس کے ساتھ ہے دنیا. آپ یہ بھی دیکھیں, لیکن وہ پھر بھی مائٹ از رائٹ والا کام ہے. Exactly. ایون اقوام متحدہ میں جو کچھ ہوتا ہے اور جو کچھ وہ ان کی قراردادوں کا حال ہوتا ہے, تو وہ مائٹ از رائٹ ہی ہے نا اس وقت. بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی ڈپلومیٹک طریقے سے نا, کہ آپ ٹویٹ ڈیلیٹ کرو, آپ ٹویٹ کو ذرا تمیز سے مروڑ کے بھی لکھ سکتے تھے. لیکن بات یہ نا کہ ان کے اندر تمیز نہیں, اور اس کا نقصان ان کو نہیں ہوتا. ان کا کیا جاتا ہے, نقصان تو ہماری ریاست کو ہے. آپ نے ایسے ٹویٹس کرنے ہیں تو آپ دیکھیں آج ہماری ریاست کو نقصان ہے نا, کہ انٹرنیشنل میڈیا میں کیا خبریں جا رہی ہیں, پاکستانی پرائم منسٹر, پاکستانی چیف منسٹر, یہ خبریں جاتی ہیں. ان کے ذاتیات پہ تو کوئی نقصان نہیں بڑی ہوتا. صاحب, یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ٹویٹس جو ڈیلیٹ کر کے زیادہ پرومیننٹ ہوا نہیں, جو 7-8 سال پرانی ٹویٹ, ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ان کا اوپوننٹ جو ہے اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس سے 6 مہینے سال لگ جاتے, اس طرح تو اور پرومیننٹ ہو گئے. اور یہ مجھے جواب دے دیجئے ذرا مختصر صاحب, کہ یہ جو بیان بازی شروع کر دی ہے نون لیگ کے وزراء نے, تو کیا یہ ٹرمپ کے جیتنے پر خوف زدہ ہیں یا کیا شو کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ الیکشن امریکہ میں ہوئے ہیں تو پاکستان میں بگلے بج رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ. تو پی ٹی آئی والے اپنی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں وہ تو ایک کال آئے گی تو چھوٹ جائے گا, ہمیں فائدہ ہوگا. رؤف حسن صاحب جو ان کے رہنما ہیں, انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی جیت سے عمران کی رہائی ممکن نہیں, یہ انہوں نے کہا. اور آپ دیکھیں کہ ٹرمپ نے, جہاں تک یہ پی ٹی آئی والے باتیں کر رہے ہیں جی, وہ ابھی بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. زلفی بخاری نے کہا جی میں ان کی بیٹی سے بات کروں گا, فلاں سے بات کروں گا. ٹھیک ہے, ان کا ایک حق ہے. پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کسی کی مداخلت کیوں, کسی کی بات کیوں مانیں. اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ مطلب ایبسولوٹلی ناٹ, کہ ہم کسی کی بات نہیں ماننا چاہتے, ہم اپنی بات ہی کرنا چاہتے. اب ہم ان کے پیچھے کیوں؟ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے, ہمیں اندرونی معاملے میں ہونا چاہیے. جہاں تک امریکہ کی بات ہے, وہ اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں. پوری جو ان کی الیکشن کمپین ہوئی ہے, ٹرمپ نے کسی جگہ پہ بھی بانی پی ٹی اے کا نام نہیں لیا, ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی وہ اپنے مفادات دیکھیں گے, اور دیکھیں گے بھی کیسے میں نے چلنا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی یا پاکستان کے بہتری کوئی ان کی کوئی فہرست میں شامل ہے, ترجیحات میں شامل ہے, ایسا مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا. ہاں, جہاں تک امریکہ کو مفاد ہوگا پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ, تو پھر وہ کوئی نہ کوئی کام کریں گے. امریکہ کو پاکستان کا اتنا کوئی مخلص نہیں ہے, وہ اپنی پالیسیاں ان کی ہیں جسے وہ جاری رکھتے ہیں. مسائل اپنے پہلے وہ دیکھیں گے. عبداللہ بھائی, مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹرمپ سے جو آ رہی ہیں کمیلا ہیرس وٹ ایور کملا ہے یا کمیلا ہے, انہوں نے شکست کا اعتراف کر کے مبارکباد بھی دی ہے, بلکہ جو بائیڈن نے بھی ٹیلی فون کیا ہے ان کو اور جو ہے ٹرمپ کو مبارکباد دی ہے. کیا پاکستان میں کبھی ایسا ہو سکے گا؟ اس کا دوسرا حصہ بھی لے لیجئے کوشچن کا, کہ پاکستانی سیاست میں جو اس وقت پولرائزیشن ہے, کشیدگی ہے, اس کا نتیجہ آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا نکلے گا اور اس کا حل کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کملا ہیرس ہے, انہوں نے جیسے اپنی شکست کو تسلیم کیا ہے, اور جیسے جو بائیڈن نے ان کا جو ایکٹ تھا, یہ کوئی بڑے دل والے جو جیسا کوئی انسان ہوتا ہے یہ وہی کر سکتے ہیں. کیونکہ سیاسی, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ادھر پیش نظر کس طرح کا, وہ کافی زیادہ اس کو جمہوریت کی مضبوطی بھی کہیں گے آپ؟ جی, جیسے وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں, اپنے دونوں پوائنٹ سامنے رکھتے ہیں, اور اتنی باوجود اس کے لیکن پھر بھی اپنی شکست کو تسلیم کرنا یہ بڑی بات ہے. اور جیسا کہ پاکستان کی ہم بات کریں گے, پاکستان میں ماضی میں تو اس طرح کی ہمیں کوئی اتنی بڑی مثال نہیں ملتی, لیکن یہ ہے کہ جیسا کہ ریاستی جبر موجودہ وقت ہو رہا ہے, اور اس کا کوئی امپیکٹ جو ہے کوئی فیوچر میں ہمیں کوئی اچھا نہیں نظر آ رہا.
रिदा कैसे देखती हैं इसको, मुख्तसर जवाब दीजिएगा। जी देखिए, इसको मैं इसलिए इतना ज़्यादा नहीं हाईलाइट करती कि जो पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं ना वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होते हैं। जो यूएस के इलेक्शन है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू है, 538 वोट्स होते हैं, क्या बिक जाना है। आप वो सारे पढ़े लेकिन लिखे, वोट तो सबने वोट तो बिल्कुल है, और वो तरह पढ़े लिखों का वोट है तो उधर धांधली का ज़्यादा कम चीज़ है। और लेकिन फिर भी उसके बावजूद द फेथ शी हैज शोन ऑन द सिस्टम इज ग्रेट एंड द वे शी हैज कांग्रेचुलेटेड ट्रम्प इज कमला हैरिस का इतराफ हारने का मुख्तसर जवाब दे दीजिएगा। भट्टी साहब टाइम खत्म हो गया। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जी। जो मैं क्या कहता पाकिस्तान हूँ में कभी ऐसा हो सकेगा जी? बिल्कुल पाकिस्तान में होता है जी। कैसे, कब, कैसे हो सकेगा? राणा सनाउल्लाह साहब जो बड़े अजीम आदमी हैं, जब वो हार गए तो उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेकिन ली। बाद में फिर वो तो वो 2 महीने कमला हैरिस बाद ने उनको एडवाइजर बनाया। जब वो हार गई कमला हैरिस, तो उसने राणा सनाउल्लाह को फोन किया तो उन्होंने कहा मान जा। तो राणा सनाउल्लाह की बात उन्होंने मानी और उन्होंने बयान दिया। काश पाकिस्तान में भी ऐसा हो, पाकिस्तान में भी इतना बड़ा अपना शौर हो, बड़ा ज़हन रखे और जमहूरियत की बेहतरी। अब्दुल्ला भाई मुख्तसर 1 लाइन आंसर दे दीजिए। अडयाला जेल हुकाम जो है इमरान खान से मिलने के अदालती अहकाम के बावजूद उनको नहीं मिला रहा है, ऐसा कहना है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का। क्या हुकूमत अपने लिए मुस्तकबिल का गड़ा खोद रही है? क्योंकि हमने देखा कि जो आज हुकूमत में कल अपोजिशन में। जी बिल्कुल ऐसे ही है वो। देखिए, मुझे थोड़ा सा मुश्किल है एतबार करना भी। हो सकता है कोई लीगल टेक्निकलिटी और उन्होंने इतना बड़ा तमाशा अपना लिया। मेरे ख्याल में दोनों पार्टी को जी बड़ी साहब। जी बिल्कुल, सियासी पार्टियां बात का बतंगड़ बनाती हैं। अभी पिछले दिनों देखें कि सियासी मुलाकातें हुई हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी उन्होंने कहा कि आप जेल में जाके मिलें, तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो मुलाकातें होती हैं जो सियासी पार्टियां ऐसे मौलाना फजलुर रहमान साहब तो लंदन पहुंच गए हैं। लंदन पहुंच गए ना। उन्हें ये कहा था जो साहब अंदर मुलाकात करके आए, ये कह रहे मुलाकातें सियासी नहीं होती, ये अंदर गए थे मुलाकात करके आए और उन्होंने आके मशवरा दिया कि आप जाके बानी पीटीआई से बात करें, तो उन्होंने इनकार कर दिया, बात चली। शाम 7 बजे मिलना चले जो तो मना ही करेंगे। एक लाइन का आंसर दे दीजिए, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। स्मोक की बदतरीन हालत पंजाब में और डेंगू की वबा जो फैल गई है, इस पे आपका टेक जी, कौन जिम्मेदार? इस पे तो पंजाब गवर्नमेंट जिम्मेदार है और काफ़ी हद तक हमारी आवाम भी। जी रिदा। असल में ना जब मरियम नवाज की बेटी की शादी हुई थी ना, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर बगैर वीजे के आ गया था यहाँ पे, तो उसको लगता है स्मोक और डेंगू भी बगैर वीजे के कहाँ से कहाँ जोड़ दिया होता ही ऐसे। आपने। जी बड़ी साहब एक लाइन का आंसर। एक माहौलियात का एक महकमा है पंजाब में, एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट का एक महकमा है, और मुझे एनवायरनमेंट के महकमे की नाकामी है और हमारी हुकूमत की नाकामी है, और इसमें हमारे अवाम का भी बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू वेरी मच आप तीनों दोस्तों का। आखिर कब तक मैं अपने साथ दिया व्यूअर्स, आप देख रहे थे आखिर कब तक। हमारा कल का जो प्रोग्राम था वो भी इस नोट पे ख़त्म हुआ था कि ये जो स्मोक की बदतरीन हालत है और इससे जो हमारे आने वाली जनरेशन, बच्चे और बच्चियों की एजुकेशन जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, उसके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। और आज जो है सूरत हाल ज़्यादा अलार्मिंग हो गई है कि आज दिन भर में जो है इंडेक्स जो है लाहौर जैसे शहर का 837-38 था, और विच इज़ वेरी डेंजरस। और हमने देखा कि ऐसे ही था कि जैसे क्लाउडी है और स्मोक जो है नीचे तक आ गया, और हम लोगों का बाहर निकलना भी जो है मेरे ख्याल में बहुत ख़तरनाक था। और उसके साथ साथ डेंगू की वबा जिस तेज़ी से फैल रही है, उसका कसूरवार तो हम सिर्फ पंजाब हुकूमत का महकमा सेहत को करार देंगे, और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी नाकामी है। और पंजाब के अवाम जो मेरे ख्याल में 14 करोड़ से ज़्यादा हैं, उनके साथ ये ज़्यादती हो रही है। हुकूमत को, पंजाब हुकूमत के महकमा सेहत को फौरी तौर पे एमरजेंसी में अपनी टीमें बनानी चाहिए, इसके ऊपर काम करना चाहिए। व्यूअर्स, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।